کا جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ کی امامت کی۔ اس کے بعد جب ان کو دفنا دیا گیا تو اللہ کے نبی قبر پر بیٹھ گئے، قبر کے قریب میں بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے مٹی کو کروڑنا شروع کر دیا، کھودنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے بیان کیا کہ ہم نے کافی وقت تک سوچا کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے، ہمیں کچھ سمجھائیں گے۔ تو دیکھا کہ کافی وقت تک ہم کھڑے رہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا تو سب صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں اشک بار رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم اس کے لیے تیاریاں کرو، تم اس قبر کے لیے تیاریاں کرو، تم اس کے لیے کرو، اپنی زندگی کو اس کے لیے گزارو کہ تمہیں اس میں سمانا ہے، تمہیں اس میں آنا ہے، اس کا جواب دینا ہے، تمہیں اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے۔ اگر تم زمین پر رہ کر کے نیک اعمال کرو گے، اپنے قدموں کو نیک اعمال کی طرف بڑھاؤ گے تو تمہیں یہ قبر بڑی آسان نظر آئے گی۔ اگر تم اس زمین پر رہ کر کے اگر تم اپنے قدموں کو لڑکھڑا گئے، تم غلط کاموں کی طرف لے کر کے چل گئے تو سوچنا کہ تمہیں یہ قبر بہت مشکل ہو جائے گی، تمہیں اس کی منزل کاٹنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ قبر بھی، یہ زمین بھی اپنا بدلہ لے گی اور پھر اللہ کا عذاب اس پر تم پر نازل ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اپنی امتی کو سمجھانے کے لیے۔ مگر آج ہمارا غور، ہماری سوچیں ایک وہ ہے کہ ہم دنیا میں کھو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو موت کو 10 مرتبہ دن میں یاد کرتا ہے، جو موت کو اور قبر کو 10 مرتبہ یاد کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا شمار صحیح ہوگا۔ اور آج ہم قبر کو بھی بھول بیٹھے ہیں اور دنیا کو بھی موت کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ ہم صرف نظروں میں دنیا ہے، ہمارے جسم میں صرف دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر بھی تم کو یاد کرتی ہے، بھلے ہی تم بھول جاؤ قبر کو، تم بھلے ہی بھول جاؤ قبر کو، مگر یاد رکھو کہ دن میں تمہیں قبر پکارتی ہے اور تمہیں پکار کر کے کہتی ہے کہ اے انسان، تجھے میرے اندر آنا ہے، تجھے میرے اندر سمانا ہے۔ تو چاہے دنیا سے کتنی محبت کر لے، میں نے دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے میرے اندر سمانا ہے۔ تو نے بھری دنیا سے محبت کری ہے، تو نے اس بستی سے بڑی محبت کری ہے، تو نے دولت سے بڑی محبت کر لی ہو، تو بھلے مجھے بھول بیٹھا ہو، مگر یاد رکھ میں تجھے نہیں بھولی ہوں، تجھے آنا ہے میرے اندر۔ تو ہمیں اس قبر میں سمانا ہے، اس کے اندر جانا ہے، اور پھر بھی آج موت کو اور قبر کو بھول بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اچانک سے موت ہونا؟ کہ اچھا خاصا انسان ہے، اللہ رب العزت حجانی صاحب کی مغفرت فرمائے، تم نے دیکھا نہیں کہ اچانک سے ایک موتناک حملہ کر لیا؟ کوئی بیمار تھی، کوئی تکلیف تھی، کوئی بھی وجہ نہیں تھی، کوئی بھی وجہ نہیں تھی، پھر بھی موت نے ان کو ضبط کر لیا۔ کیوں؟ کوئی بھروسہ تھا کہ موت آنی ہے انہیں؟ بیمار بہت سے لوگ، انہیں موت نہیں آئی، جو چل رہے پھر رہے انہیں ایک اچانک سے موت آ رہی ہے۔ تو پھر تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے گھروں سے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم بھولے بیٹھے ہیں موت کو کہ دنیا سے محبت کرنی ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے، اس کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنا ہے، تو پھر کہاں بچ کر کے جانا ہے؟ پھر قبر میں بھی تو اس کی منزل کو آسان ہو، اس کی منزل میں، قبر کی منزل میں بھی تو ہمیں قبر میں جانا ہے، اس منزل کو بھی تو ہمیں پار کرنا ہے، وہاں سے وہاں جواب کون دینا ہے؟ ہمیں دینا ہے۔ تو ہم بھول بیٹھے اس چیز کو کہ نماز پڑھنے میں بھی وقت بہت ہے۔ کون کہتا ہے کہ کل تمہیں سانس لینا ہے دنیا میں؟ کسے پتا کہ ہمیں کل کا سورج دیکھنا ہے؟ کسی کو نہیں پتا اس چیز کا، مگر پھر بھی ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ آخرت کیا چیز ہے، ہم نے جانا ہی نہیں کہ ہمیں قبر میں ہونے کا، ہمارے ساتھ ہونے کا ہے۔ ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو دلوں میں، اور موت کو یاد کرو، قبر کو حق جانو کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، وہ ہمارا سب سے بہترین گھر ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، تو وہی قبر ہمارے لیے ایک بڑی آسان منزل ہو جائے گی، اور ہم اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں تو وہی قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو پھر بھی تو ہمیں قیامت تک اس پر رہنا ہے، ہمیں ان عذابوں میں مبتلا رہنا ہے۔
ایک بیان، ایک سوچ آدمی کی کیا ہے کہ اگر کوئی مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی اپنی سوچ کتنی گر گئی ہے ہماری سوچ کے، اگر کوئی مولوی بتائے کہ قبر میں ایسے حالات ہونے ہیں اور قبر میں یہ حال ہونا ہے، تو کچھ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہونا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مولوی تو اپنی قبر کی بات کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہ مولوی اپنی قبر کی بات کر رہا ہے، سب انہیں کے اوپر ہونا ہے۔ یہ ہونا تو سب کے اوپر ہے، سب کو اپنی اعمال اور گناہوں کا جواب دینا ہے، مگر تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہے اپنے لیے، تمہیں بھی تو حشر میں جمع ہونا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں بھی تو سوالوں کے جواب ہونے ہیں، وہ کھول دینا ہے۔ یہ سب مولوی کے اوپر نہیں ہے، یہ سب تمہارے اوپر بھی ہے، تمہیں بھی اپنا جواب دینا ہے۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس کے نافرمانیاں مت کرو، ان راستوں سے ہٹ جاؤ جو جس راستے پہ اللہ ناراض ہوتا ہو، اس راستے کو اپناؤ جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کر دو، تمام دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ منزلیں ساری آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ سے کہ رب قدیر تو سب کو دیتا ہے اور تیرا نیک بندہ ہے تو اس کو کیوں عطا کرتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے سب کو دے رہا ہوں، مگر دیکھو تو صحیح میرا مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے، کہ مجھ سے طلب اس سے کتنی ہے، کہ مجھے اسے یہ وہ جانتا ہے کہ صرف مجھے دینے والا اللہ ہے، وہی ذات ہے جو مجھ کو ہر مصیبت سے بچا سکتی ہے، وہی ایک رب ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ دیکھو تو صحیح کس انداز میں مانگ رہا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ بھلے تم سب کو دے دو، کافروں کو دے دو تم، مگر میرے بندے کو میری بارگاہ میں چھوڑ دو، اس کو مانگن دو۔ جب اس کی زبان مجھ سے مانگے مجھے بہت پیار آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بار بار مانگے، میں اس کی دل کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کتنا چاہتا ہے مجھے کس انداز میں یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی امید تو پوری کرتا ہے، مگر کچھ لمحے بعد، کچھ دیر کے بعد جب اس کی امید ختم ہو چکی ہے تو جب اس کو عطا کرتا ہے اللہ۔ اور جب وہ یہ نہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور وہ کہے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگیں گے اللہ پوری کرے گا، تو اللہ جب وہ اللہ کی بارگاہ مانگیں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس کو دو اور بھگاؤ میری بارگاہ سے، مجھے اس کی زبان پسند نہیں آتی ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، اس کا انداز ہی اچھا نہیں ہے، مجھ سے اس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے، اس کو میری بارگاہ سے نکالو، اس کو دو جو مانگ رہا ہے اور اس کو میری بارگاہ سے جانے دو۔ تو یہ کون کیا کہا کہ ہم نے ایک بار نماز پڑھی اور اللہ نے ہماری دعا تو قبول کر لی، اب یہ نہیں جانا کہ قبول کر لی کیسے، کس انداز میں کر لی، کیوں کر لی ہماری دعا۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، سب اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، مگر صحیح حدیث کیا ہے کہ جو نماز پڑھنے نہیں آتے نہیں تو وہ یہ نہ گمان کرے کہ ہمیں اللہ نے بلایا نہیں ہے، اللہ تو 5 وقت دن میں تمہیں پکار رہا ہے مگر تم اس کی بارگاہ تک نہیں آ رہے ہو۔ یہ کہو کہ اللہ نے ہمارے سجدوں کی توفیق ہم سے چھین لی۔ سوچو کہ تم کتنے بڑے نافرمان ہو گئے کہ اللہ نے تم سے سجدوں کی توفیق چھین لی، تو پھر کہاں سے ہمارے رزق میں کہاں سے برکت ہے، کہاں سے پھر اللہ ہمیں اچھے نیک ہمارے قدموں کو کہاں چل رہا ہے کہ ہمارے قدموں کو جو ہم نیک اعمال کریں، جب اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی تھی۔ اور آج کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو نماز پڑھنا چاہیے، کہاں سے جاؤ گے جب